بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں امان اللہ خان، آپ کے پروگرام عکس کے ساتھ۔ آپ خیریت سے ہوں گے؟ آج کا اہم موضوع آج کے پروگرام کا وہ ہے پاکستان میں بجلی کا بحران۔ پاکستان ایسا خوش نصیب علاقہ اور جگہ ہے، ایسا ملک ہے کہ جس میں چار سو ہریالی پھیلی ہوئی ہے، پانی کے ذخائر ہیں، 5 دریا ہیں، سمندر ہے۔ اللہ پاک نے وہ ساری نعمتیں اس خطے کے مسلمانوں کو دی، نوازا۔ پاکستان میں وہ پھل پیدا ہوتے ہیں جو دنیا جہان میں کہیں پیدا نہیں ہوتے، وہ فصلیں یہاں پیدا ہوتی ہیں جن کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا۔ پانی کے ذخائر وافر ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں کبھی چینی کا بحران، کبھی گندم کا بحران، کبھی تیل کا بحران، کبھی بجلی کا بحران۔ یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ 75 سال سے پاکستان میں کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ جس میں کسی نہ کسی بحران نے سر نہ اٹھایا ہو اور اس قوم کو ذلیل و رسوا نہ کیا ہو۔ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ سب وسائل ہونے کے باوجود یہ بدنصیبی اس قوم کی کیوں ہے؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں ہونے کے باوجود ہم ناشکرے ہو چکے ہیں، شکر کا دامن چھوڑ چکے ہیں۔ دوستو، آج صرف بجلی پہ بات ہوگی، وابڈا پہ بات ہوگی۔ وابڈا کا جو محکمہ ہے وہ پاکستان میں ایک ہاتھی نما محکمہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑا ادارہ جو ہو وابڈا ہی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد آنے والی حکومتوں نے اس پہ بہت سارا کام کیا، جس میں منگلا ڈیم، ترویلا ڈیم، وارسگ ڈیم، منگی ڈیم اور اس کے علاوہ بلوچستان میں کئی ڈیم بنائے گئے، جہاں سے وافر مقدار میں بجلی پیدا ہوتی رہی اور پورا پاکستان اسے استعمال کرتا رہا۔ لیکن 90 کی دہائی کے بعد جو صورتحال اس ملک میں بنی ہے کہ وابڈا کا بحران ٹلنے کا نام ہی نہیں لیتا، اور اس کی قیمتیں آنے والی ہر حکومت ہر ماہ اپنے جگے ٹیکس کے حساب سے اس کو بڑھاتی ہے۔ یہ دنیا میں کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں جو بھی ریٹ ہوتے ہیں وہ سالوں کے لیے ہوتے ہیں، وہ دنوں اور مہینوں کے لیے نہیں ہوتے۔ نہ جانے ہمارے اس ملک کے پلانر کون ہے، کون یہ پلاننگ کرتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات جو میں کہوں گا وابڈا کے بارے میں، وابڈا وافر مقدار میں بجلی پیدا کرتا ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں، لیکن وہ بجلی جاتی کہاں ہے؟ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ وابڈا کے بڑے بڑے چیف انجینئر، ایکسین، اے سی، سیکٹری لیول کے لوگ جو مسلسل اس محکمے کو لوٹتے آ رہے ہیں اور نچوڑتے آ رہے ہیں، کروڑوں اربوں روپے کے انہوں نے یہاں سے فنڈز جو ہے بیرون ملک منتقل کیے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی بڑا افسر وابڈا کا ریٹائر ہوا ہے وہ کبھی پاکستان میں نہیں رہا۔ اس وقت کچھ کینیڈا میں ہے، کچھ امریکہ میں ہے، کچھ برطانیہ میں ہے، اپنی فیملیوں کے ساتھ عیش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ان کی تنخواہیں تو اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ وہاں جا کے فارم ہاؤس بناتے یا بڑے بڑے کاروبار کرتے۔ یہ سارا وابڈا کو لوٹ کر 75 سال میں انہوں نے اپنے برج خلیفہ باہر کے ملکوں میں بنا لیے، اور جو بھی وزیر اس کا بنا ہے اس نے اس محکمے کے ساتھ کمی نہیں کی ہے۔ میں تو یوں کہوں گا کہ وابڈا کے سیکٹری سے لے کر
اگر کسی تحصیل میں وابڈا کا لینڈ مین ہے تو وہ بھی کرپٹ ہے. وہ اپنے حساب سے وہ کچھ انہوں نے کیا ہے کہ وابڈا کو فارغ کر دیا ہے. وابڈا بالکل تباہ و برباد ہو چکا ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو بجلی کا بحران ہے اس کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ اس کی اصل وجوہات ہے کہ ایک تو ہماری قوم کو بل دینے کی عادت ہی نہیں ہے. سندھ کے اکثر ذرے ٹیوب ویل جو ہیں وہ پاکستان اور وابڈا کی اس بجلی سے چلتے ہیں، جو وہاں کے بڑے افسران کی اشیرباد اور وزراء کی اشیرباد سے چلتے ہیں، اور وہ سارے بل جو ہیں انہیں معاف ہیں. یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والی کوئی حکومت بھی وابڈا میں بجلی کی چوری کو روک نہیں سکی. میرا مقصد ہے کہ اس وقت سندھ اور کراچی میں کنڈا نظام چل رہا ہے، وہ چھوٹے شہر ہوں یا بڑے شہر ہوں. یعنی کہ وہ بجلی جو وابڈا تیار کر رہا ہے، جو ہماری ضروریت کے لیے کافی تھی، وہ ساری بجلی چوری ہو رہی ہے، ڈکیتی ہو رہی ہے ساری، جس کی وجہ سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ جتنی بجلی ہمیں چاہیے وہ وابڈا پیدا نہیں کر رہا. تو ہم لوگوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں بجلی کے کارخانے لگوا دیے، ان سے وعدے کر لیے کہ ہم اس ریٹ میں بجلی خریدیں گے. لازمی ہے کہ وہ جتنی بجلی تیار کرتے ہیں ہمیں لینی پڑے گی، اور وہ ایک بہت بڑا ناسور ہے پاکستان کے لیے، یہ جتنے بجلی کے کارخانے ہیں، اور وہ بھی قوم کو کھائے جا رہے ہیں. میں اصل جو قضیہ ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں. اگر پاکستان میں کوئی حکومت وابڈا کے لیے کوئی قانون بنا دے، اور ایسا قانون ہو کہ بجلی چوروں کو سزائے موت تک دی جائے، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی جائیں، جب تک ایسا نظام وابڈا میں نافذ نہیں ہوگا تو وابڈا اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا، نہیں سنبھل سکتا. کہ ایک ڈاکو اور ڈکیت بھی وابڈا میں بیٹھے ہیں. اگر چور اور ڈکیت کہا جائے تو وہ بھی وہ سرکاری افسر اور وہ محکمے ہیں جن کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا پاکستان کے اندر. اگر کوئی اللہ کا بندہ وابڈا کا چیئرمین ایسا آ جائے کہ جو نیچے سے لے کے اوپر تک لوگوں کو ٹانگ دے، تو یہی جو وسائل ہیں ہمارے وابڈا کے، یہ ہمارے لیے کافی ہوں گے قوم کے لیے. دیکھیں، یہاں تک تھا کہ کراچی میں کنوپ اس زمانے میں ایٹمی بجلی گھر بنایا گیا. دیکھیں اس کی پیداواری صلاحیت جو بھی تھی، لیکن اس کو بھی نہیں چلایا گیا، اس کو بھی آگے نہیں بڑھایا گیا. اس ملک کے اندر جو ہو رہا ہے، میں یہ کہوں گا وہ سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ کی ملی بھگت ہے. اگر یہ اسمبلیاں، یہ ایوان، یہ سیاستدان اور یہ حکومتیں چاہیں کہ بجلی میں کرپشن نہیں ہوگی، وابڈا میں کرپشن نہیں ہوگی، تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی. مجھے یاد ہے کہ ایک دور کے اندر جب وابڈا کے معاملات آرمی کو دیے گئے تو کیسے کیسز سامنے آئے تھے، کیا کچھ سامنے آیا تھا. اب کیا صورتحال ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ پورے پاکستان کا جو بل ہے وہ پنجاب ادا کر رہا ہے اور کوئی ادا نہیں کرتا. یہاں کی عوام ادا کر رہی ہے. یہ کب تک ایسا چلے گا؟ اب جو صورتحال بنی ہوئی اس وقت ماہ جون کے اندر، کہ جن لوگوں کے 200-250 یونٹ بھی ہیں انہیں 20-25 ہزار کے بل بھیج دیے گئے ہیں، ان میں ٹیکسز کی بھرمار ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے. ہوتا ہے نا کہ کسی ایس ڈی او، کسی ایکسین کے پاس کوئی شریف آدمی جاتا ہے کہ یار یہ میرا بل نہیں ہے، میرے گھر میں تو اتنے افراد ہی نہیں ہیں، میرے گھر میں تو پنکھے لگے ہوئے ہیں، میں کہاں جاؤں. لیکن وابڈا کی بیوروکریسی اتنی
ذہنی طور پر مفلوج ہو چکی ہے کہ جس عوام کی وجہ سے ان کا روٹی چلتی ہے، ان کی کرپشن چلتی ہے، وہ انہیں کرسی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس بار بجلی کے بلوں نے ایک عام آدمی سے لے کر ایک کھاتے پیتے گھرانے کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اس پہ حکومت کیوں خاموش ہے؟ وزیر اعظم کیوں خاموش ہیں؟ انہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ ادھر سے پیٹرول سستا کرتے ہیں اور اگلے ہی 15 دن کے بعد 7 روپے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ کیا مذاق ہے قوم کے ساتھ؟ یہ کون کرتا ہے؟ اگر آپ نہیں کرتے تو کون سی طاقت ہے؟ آپ ادھر سے بجلی کے بل کے 2 روپے کم کرتے ہیں تو اگلے 15 دن میں 10 روپے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ قوم کے ساتھ کھلا مذاق ہے۔ دیکھیں، میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ سب لوگ قوم کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ یہ بادشاہی ہے، یہ بیوروکریسی، یہ سیٹیں، یہ حکمرانی، یہ سب اس عوام کی وجہ سے ہے، اس ملک کی وجہ سے ہے۔ واپڈا کے بلوں نے پورے پاکستان کے لوگوں کو نہال کر دیا ہے، پریشان کر دیا ہے۔ لوگ پیٹتے پھر رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب، آپ نے تو کہا تھا کہ 200 یونٹ تک تو بجلی فری ہوگی۔ وہ غریب غربا کہاں جائیں؟ شریف لوگ کہاں جائیں؟ دیکھیں، ملک کے حالات بہت خراب ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے ایشو جو ہیں، یہ کہیں اس قوم کو مجبور نہ کر دیں کہ ان کے ہاتھ آپ کی طرف بڑھیں۔ وہ ملک اور قوم کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ عوام کی آواز سنیں، دھیان دیں۔ عوام رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں بجلی کے بلوں پہ، انہیں ریلیف ملنا چاہیے۔ آپ اعلان کریں کوئی ایسا، زکوٰۃ کے پیسوں میں سے ریلیف دے دیں۔ آپ بڑے پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ اور واپڈا کے ایس ڈی او ایکسین صاحب کو سمجھائیں، نیچے کے عملے کو سمجھائیں کہ کسی کے 200 یونٹ ہے تو 200 لکھے جائیں۔ وہ جو لوگوں کے چوری شدہ یونٹ ہے وہ کسی کے گلے مت ڈالیں۔ یہ بھی ہو رہا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ وزیر اعظم صاحب، یہ حکمرانی چند دنوں کی ہے۔ آپ عوام میں سے ہیں، عوام میں آپ کو واپس آنا ہے۔ ملک کے حالات کوئی بہتر نہیں ہے۔ عوام کی چیخو پکار سنیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔